اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام شہادت مولا علی گزر چکے ہیں اور اب دیگر جو بسلسلہ شہادت امیر المومنین مجالس عزاداری کا سارا معاملہ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے بار الہ کہ اس کورونا جیسے موذی مرض سے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے۔ گزشتہ سال جو ایک کلپ تھوڑا سا وائرل ہوا تھا مفتی راشد صاحب کا، جس کا ہم جواب نہیں بنا سکے کیونکہ باقی ٹاپکس بھی کور کرنے تھے، وہ یہ تھا کہ مولا علی کا قاتل کون، اور اپنے اس کلپ میں حضرت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی کا قاتل نعوذ باللہ من ذالک یہ ابن ملجم مرادی ملعون یہ شیعہ تھا، اور صحابہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے جواب کے بعد بات واضح ہو جائے گی کہ اصحاب کا عمل دخل تھا یا نہیں تھا، اور ابن ملجم ملعون آیا تھا یا بھیجا گیا تھا، مثل ابن نعمان فہری، جس طرح حارث بن نعمان فہری کو بھی بھیجا گیا تھا، یہ بھی بھیجا گیا تھا۔ خیر، ڈسکشن از اے پارٹ آف اے ویڈیو۔ ہم چلتے ہیں مفتی راشد صاحب کے بیان کی طرف، اور ان کی طرف سے جو شیعہ مستند کتب سے روایات پیش کی گئی ہیں اور انہیں غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ٹوٹلی کلیئر کیے دیتے ہیں کہ آیا ان روایتوں کا سارا معاملہ تھا کیا، اور یہ حضرت بگاڑ کر پیش کس طرح کر رہے ہیں۔ ہیو اے لک۔ کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 19 پر شیخ مفید صاحب لکھتے ہیں کہ مولا علی کی بارگاہ میں جب ابن ملجم آیا تو آ کے اس نے بیعت کی، ایک دفعہ بیعت کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب بیعت کر کے واپس جانے لگا تو سیدنا مولا علی نے اس کو واپس بلایا، اور واپس بلا کے اس کو دوبارہ اس کی بیعت پکی کی اور اس کو تاکید کی کہ اللہ یقدر ولا ینقصا، کہ تم میرے ساتھ غداری نہیں کرو گے، میری بیعت نہیں توڑو گے۔ تو اس نے کہا میں ایسے ہی کروں گا۔ پھر دوبارہ بلایا، پھر اس کو تاکید کی، پھر سبارہ بلایا، پھر اس کو تاکید کی، اور جب بار بار اس کو تاکید کی ابن ملجم کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے بعد، تو اس نے کہا یا امیر المومنین ما رأیتک فعلت ھذا بعہد غیری، میں دیکھتا ہوں کہ باقی لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا کہ ان سے اتنا پکا وعدہ لیا ہو، سوائے میرے ساتھ یہ آپ نے معاملہ کیوں کیا؟ تو امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارید حباءہ و یرید قتلی ازیرک من خلیلک من مراد، یعنی میں تجھ سے غدر اور دھوکہ پاتا ہوں کہ تو میرے ساتھ غدر اور دھوکہ کر۔ اچھا جی، حضرت نے شیخ مفید رحمہ اللہ کی کتاب الارشاد کا آپ کے سامنے حوالہ دیا، امپریسو۔ یہی نسخہ میرے ہاتھ میں ہے جس کا حضرت اسکرین پر ریفرنس کوٹ کر رہے تھے۔ اب اس میں صفحہ نمبر 19 پہ وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، موجود ہے، گڈ، لیکن اس روایت کے متن پر جب آپ غور کرتے ہیں، جا عبد الرحمن ابن ملجم لعنہ اللہ، عبد الرحمن ابن ملجم لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت، شیخ مفید اس پر خدا کی لعنت بھیج رہے ہیں باقاعدہ۔ پہلے تو یہیں سے کلیئر ہو جاتا، مولوی صاحب نے جو دو رنگی آزمانے کی کوشش کی تھی کہ صحابہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور یہ نعوذ باللہ من ذالک شیعہ تھا۔ حضرت اگر یہ شیعہ تھا تو شیعہ اکابر محدثین میں سے ایک جناب شیخ مفید رحمہ اللہ نے اس پر لعنت کیوں کی؟ لعنہ اللہ۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ اس روایت سے اس کا کوئی مسلمہ شیعہ یا محب علی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ سمپل از دیٹ، جب لشکر ترتیب دیا جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کا بندہ آ جاتا ہے، کچھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ مال غنیمت کی لالچ میں آتے ہیں۔ بہرحال اس روایت سے اس کی کوئی حقانیت مذہب شیعہ کے اندر ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ ابن ملجم ملعون کے لحاظ سے جو مولا علی کی پریڈکشن ہے وہ امیر المومنین کے علم غیب پر دلالت کر رہی ہے کہ مولا جانتے تھے یہ کیا کرے گا، اور دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت اس ذیل میں موجود ہیں۔ اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات عزیزان، اس روایت کے متن میں جو راوی ہے معلّہ بن زیاد، شیعہ کتب میں تو اس کی وثاقت پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ ایک
مزیدار بات تو یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، نہ صرف شیعہ بلکہ علماء اہل سنت کے ہاں بھی۔ یہ معلّہ بن زیاد کے لحاظ سے عزیزان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ جلد نمبر 6 میرے پاس موجود ہے، میزان الاعتدال حافظ ذہبی کی۔ اس میں صفحہ نمبر 454 پر رقم نمبر 8677 8677 معلّہ بن زیاد ابو الحسن کا یہاں ذکر موجود ہے، اور اس کے بارے میں حافظ ذہبی کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ بیان انہوں نے ابو مریم کا نقل کیا ہے کہ میں نے یحییٰ سے معلّہ بن زیاد کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی حدیث کو تحریر نہیں کیا جائے گا۔ پھر ابن عدی نے اس راوی کے حوالے سے 3 احادیث نقل کی ہیں، پھر یہ کہا کہ میں نے جو روایات ذکر کی ہیں اس راوی سے ان کے علاوہ اور بھی روایات منقول ہیں، اور یہ بصرہ کے بعد گزاروں میں شمار ہوتا ہے، میں اس کی روایات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ یہ ابن عدی کا موقف ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم، حافظ ذہبی آگے کہہ رہے ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کو تحریر نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ آیا کہاں سے تھا۔ شیعہ کتب میں ایز آئی سیڈ کہ یہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی وثاقت پہ اس کی دلیل نہیں ملتی۔ خود حافظ ذہبی تک اس راوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ کہاں کا ہے۔ عزیزان، اول تو یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں علی ارشاد کی، لیکن فار ایگزامپل اگر صحیح ہوتی بھی تب بھی اس روایت سے ابن ملجم کے لحاظ سے کوئی پازیٹیو پوائنٹ مذہب شیعہ کے اوپر فٹن نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی اس سے وہ بندہ بچ جائے گا جس نے ابن ملجم کو معمور کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں مولوی صاحب کی ایک بے ڈھنگی بات پر جو درایتاً صحیح نہیں ہے۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کے انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا بس آپ کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ملا باقر مجلسی کی صفحہ نمبر 321 پہ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، شیخ مفید و دیگرہ روایت کردان کہ گروہ از خارج در مکہ با یک دیگر جمع شدن بعد از واقعہ نہروان، کہ واقعہ نہروان کے بعد خارجیوں کا ایک گروہ مکہ میں جمع ہوا، امرائے کے درمیان مسلمانہ ہستن ہما از راہ حق بدر رفتہ ان، کہنے لگے کہ اس وقت جو مسلمانوں میں 3 بڑے امیر ہیں، یعنی علی، معاویہ اور عمر بن عاص، یہ تینوں اس وقت مسلمانوں میں جو موجود ہیں یہ حق سے روکنے والے ہیں۔ وہ قصہ نہروان را ذکر کردن، اور انہوں نے نہروان کا، جنگ نہروان کا قصہ ذکر کیا۔ حضرت نے اب جی آپ کے سامنے جلاء العیون علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا جی، تاریخ شہادہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور اس کتاب کو پیش کر کے حضرت نے ایک روایت پیش کی۔ اول تو اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، روایت کی تاریخی طور پہ بیان کی گئی سند ہی کوئی نہیں ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں صحیح ہے۔ حضرت وہ معاملہ تھا ابن ملجم ملعون کا جب یہ نہروان سے بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ گیا تھا، بعد از سفر حجاز، مکہ سے نکل کر اس نے کیا کیا، کہاں گیا، کیا سارے معاملات تھے۔ مسئلہ تب واضح ہوتا ہے آپ کی طرف سے جب علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے کنڈیم کیا ہو اپنی کتاب میں کہ کسی صحابی کا عمل دخل نہیں تھا۔ مسئلہ تب واضح ہوتا ہے مولوی صاحب، وہ مکہ میں گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسم کھائی، ایک عمرو عاص کو مارے گا، ایک مولا علی کو، ایک فرعون شام کو، ٹھیک ہے، اس سے کس نے ڈینائی کیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ملجم کی مدد کرنے والا کون تھا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں اتل بتل بات نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی مولا علی کے برخلاف تھا جب سے جنگ نہروان سے بھاگا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ملجم مرادی ملعون کو سپورٹ کس نے کیا، وہ کیا سارا معاملہ تھا؟ اس کا جواب اسی نشست میں ہم دے کے جائیں گے، اور صرف شیعہ کتابوں سے نہیں حضرت، آپ کے گھر کی بھی معتبر اور مستند کتب سے، اور سو کالڈ مستند یا معتبر میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ یہ معتبر اور مستند ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں ان کے آخری بیان کی طرف اس ویڈیو میں جو انہوں نے دیا ہے حوالہ جات سے قطع نظر، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ حضرت سکیم کرنے کی اور جھوٹ بولنے کی کتنی ناکام کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے۔ ہیو اے لک۔ آپ میں اٹھا کے دیکھ لیں،
میں نے کسی شیعہ مورخ کو یہ نہیں دیکھا کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا جو خارجی تھا اس کا تعلق کسی صحابی کے ساتھ تھا، نعوذ باللہ، یا کسی صحابی کی یہ کارروائی تھی۔ بالکل ہرگز کسی نے یہ بات نہیں لکھی۔ اچھا جی، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی شیعہ مورخ کو نہیں دیکھا جس نے ایسا لکھا ہو کہ ابن ملجم کا جو سارا یہ سین تھا مولا علی کو شہید کرنے کا، اس میں کوئی صحابی انوالو رہا ہو یا پھر many more things like that۔ اچھا جی، مولوی راشد صاحب خدا را، میں کروڑ بار آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ چلیں اختلاف اپنی جگہ، لیکن جھوٹ نہ بولا کریں، حقائق نہ چھپایا کریں۔ کئی دفعہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے میں نے، جھوٹ نہ بولا کریں۔ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو 100% بول ہی رہے ہیں، یا پھر دوسری بات کا اعتراف کر لیں کہ اب لا علم ہے، آپ نے ابھی تک شیعہ مورخین کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ باتیں تو سر دونوں ہی ٹھیک ہے تقریباً، لیکن پھر بھی آگے چلتے ہیں۔ علامہ نجم الملت سید نجم الحسن قراروی، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جو انہوں نے مولا عباس کی سوانح حیات لکھی تھی، ذکر العباس۔ شیعہ مورخ چاہیے تھا نا، آج ہم دے دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے، معاویہ نے اس سے کہا اے ابن ملجم، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حارث بن نعمان فہری کی طرح یہ بھی بھیجا گیا نا کہ خود آیا۔ اے ابن ملجم، اگر تو چاہتا ہے کہ در مقصود ہاتھ آئے اور قطامہ جیسی حسین عورت تیرے لیے حلال ہو جائے تو سن، ایک ذرا بہادری تو کرنا پڑے گی، اور وہ حضرت علی کا سر لانا پڑے گا، اس لیے اس کا مہر خون علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی مولوی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی شیعہ مورخ نہیں ملا، تو پھر یہ کیا ہے؟ حضرت اس لیے میں کہہ رہا تھا یا لا علمی میں آپ نے بات کی ہے یا پھر آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ بولا تو توبہ کریں، لا علمی میں کی ہے تو تحقیق کریں، سمپل۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا علماء اہل سنت اس بات کے معترف ہیں؟ بالکل ہیں۔ چلیں میں حوالہ جات دینے سے پہلے ایک عقلاً آپ کے سامنے بات کیے دیتا ہوں۔ قطامہ جیسی ملعونہ مغرور لڑکی جس کے پیچھے تقریباً پورے کوفے کی عوام عاشق تھی، اس سے نکاح کرنا۔ جنگ نہروان میں مولا علی اور مالک اشتر نے جب ان کی نسل قطع کر دی تھی تو وہاں سے بھاگ کر مکہ جانا، پھر مکے سے آگے عراق عرب کا سفر کس طرح ہوا؟ تو نہروان سے بھاگا ہوا خارجی تھا، تو اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ ابن ملجم کے پاس کس نے سپورٹ کیا اسے؟ یہ دونوں باتیں علماء اہل سنت کی ہی کتب سے میں آپ کے سامنے بالکل دو ٹوک واضح کرتا چلوں۔ پہلی کتاب اس ذیل میں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان، وہ ہے جی ان کے خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب کی ملفوظات، فوائد الفواد۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے فوائد الفواد، فتویٰ زاویہ پبلیکیشنز۔ اس میں صفحہ نمبر 413 پر جلد نمبر 4، اس کے سارے والیومز کمبائنڈ ہیں، وہاں پر بالکل واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ قول قصہ امیر المومنین علی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی۔ امیر المومنین علی نے جب زخم کھایا تو فرمایا فزت برب الکعبہ، مشہور زمانہ روایت ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین علی کے آخری الفاظ یہی تھے۔ بندے نے پوچھا کہ یہ عبد الرحمن مسلمان تھا؟ فرمایا ہاں۔ یہ غور طلب جملہ ہے سارے شیعہ سنی بھائیوں کے لیے۔ فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوا تھا جی؟ معاویہ کی طرف ہو گیا تھا۔ عزیزان پھر اب ایک آپ کہیں گے جھوٹ یا پھر دروغگوئی ہوگی کہ جی یہ تو صوفی تھے، ان کی صوفیہ کے شتھیات ہوتے ہیں، وہ شرعی معاملے میں ان سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ فقط جھوٹ ہے، تصوف ان کے مذہب کا بنیادی حصہ ہے۔ اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کتب میں نظام الدین اولیاء خالی صوفی ہیں یا عالم بھی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے حدائق حنفیہ، فقیر محمد جہلمی اکابر حنفی اور بریلوی علماء میں سے ایک ہیں۔ صفحہ نمبر 330 پر یہاں حصہ 20 رقم 437 میں شیخ نظام الدین اولیاء کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں نظام الدین اولیاء بتایونی دہلوی، آپ کا نام محمد بن احمد بن علی بخاری اور لقب سلطان المشائخ و سلطان الاولیاء و سلطان السلاطین اور
خطاب محبوب الہی نظام الملت و الدین تھا. آپ جیسے اسرار طریقت و حقیقت میں ولی کامل و مکمل تھے، ویسے ہی یہ ذرا غور کریں، ویسے ہی علوم فقہ و حدیث و تفسیر، صرف و نحو، منطق و معنی، ادب میں فاضل اجل عالم اکمل تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ فقط کوئی صوفی یا پھر ان کے بزرگ نہیں تھے، یہ اپنے دور میں فقہ، حدیث و تفسیر و صرف و نحو، ادب، معنی، تمام معاملات میں ایک انتہائی معتبر عالم بھی تھے. خیر عزیزان، پھر ایک بہانہ کیا جائے گا کہ جی چلیں آپ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ معاویہ کی طرف ہو گیا تھا. یہ کہاں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس نے معاویہ کے کہنے پر مولا علی کو شہید کیا تھا؟ یہ بہانہ بھی اٹھے گا اور پیش کرنے کو بہت سارے دلائل ہیں واللہ. فی الحال ایک کتاب ما وثاقت میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چلے. ٹھیک ہے اس نے قسم کھائی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ ڈینائی اٹ. اور بھائی اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح آیا، کس نے بھیجا، کیا ہوا؟ خالی قسم کھا لینا اس بات میں معرض نہیں کہ بس قسم کھا لی تو بس سب کچھ ہو گیا. اسے پورا کرنے کے لیے جو سارے اسٹیٹسٹکس تھے، سپورٹ چاہیے، کس نے کی؟ سوچنے والی بات ہے. وہ میں کلیئر کیے دیتا ہوں. یہ میرے خیال میں جی ان کے سید محمد بن مبارک کرمانی میر خور صاحب کی کتاب ہے سیر الاولیاء. یہ سیر الاولیاء میں صفحہ نمبر 47 پر آپ واضح دیکھ رہے ہیں، دو ٹوک الفاظ میں موجود ہے جی. امیر المومنین حضرت علی صلی اللہ علیہ نے 63 سال کی عمر میں شہادت پائی. عبد الرحمن یہاں پر ملجم لکھا ہے، اصل میں ابن ملجم، جو معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، مسجد کے ایک گوشے میں آ چھپا اور منتظر رہا حتیٰ کہ جناب امیر المومنین مولا علی نماز میں مشغول تھے کہ اس نے اپنی زہر آلود تلوار کا زخم لگایا. جی مولوی صاحب، صحابہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. میں نے تو کسی شیعہ مورخ والا جھوٹ بھی ہم نے آپ کا آشکار کر دیا. یہ کیا ہے؟ صرف معاویہ کی طرف ہو نہیں گیا تھا، معاویہ کی طرف سے باقاعدہ اسے سب کچھ مل رہا تھا. ورنہ خود بتائیں، اتنے اخراجات، اتنے ممالک کا سفر، عربی گھوڑا، تلوار، زہر، نکاح، لباس، کھانا پینا، حق مہر، یہ کیا ہے؟ کس طرح پورا کرتا؟ نہرمان میں تو وہ بھاگ گیا تھا، اور بھاگے ہوئے بندے کے بعد رہتا ہی کچھ نہیں. میرے خیال میں جملہ کچھ بتا گیا ہوں واقعی صحیح والا. بھاگے ہوئے بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا. اسی لیے اکثر اوقات ہم لوگوں کا کرتے ہیں کہ جو نبی کو چھوڑ کر بھاگے تھے ان کے پاس دین ایمان ککھ نہیں رہا اور اس کے پاس اخراجات نہیں تھے. خیر، اب اگلا جو ڈرامہ جی، یہ سیر الاولیاء لکھنے والا کون ہے؟ یہ میر خود ہم اسے نہیں جانتے. جو آج کل چل رہا ہے ماشاءاللہ، اپنے مصنفین اور مؤلفین سے انکار کیا جا رہا ہے. ہم اس مسئلے کو بھی کلیئر کیے دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ پروگریسو بکس کتاب موجود ہے جی، خادم مسلک اہل سنت محمد افضال حسین نقشبندی مجددی صاحب کی ترتیب الخلفاء. یہ کتاب لکھی ہی اہل سنت کے بنیادی عقیدے پر گئی ہے کہ جو ان کا حضرات کا عقیدہ ہے، اللہ جانے غدیر کے بعد آ کہاں سے گیا کہ جی پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہے، پھر مولا علی ہیں. معاذ اللہ، فضیلت کے معیار پہ بھی ظاہری خلافت کے لحاظ سے فضیلت دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ. خیر وہی جیسے اللہ جانے کہاں سے آ گئے یہ عقیدہ غدیر کے بعد. خیر چلتے ہیں یہاں پہ. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 519 باب ہفتم میں رقم 21 میں حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی حسینی میر خود رحمت اللہ علیہ المتوفا 770 ہجری، آپ واضح دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جی محمد بن مبارک کرمانی سیر الاولیاء انہوں نے کتاب لکھی. یہ اتنی بے مثال اور مستند کتاب ہے جس میں چشتی بزرگان دین کے احوال درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے جی، اتنی مستند کتاب ہے جس میں چشتی بزرگان دین کے احوال درج ہیں. بے حد مستند اور بے مثال کتاب.
جی مولوی صاحب، شیعہ مورخین میں سے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ لکھا ہو کہ صحابی کا کوئی عمل دخل ہے تو یہ کیا ہے. نجم الملت علامہ نجم الحسن قراروی مرحوم واضح طور پہ ذکر العباس میں لکھا ہے. پھر اس ملعون کا فواد الفواد کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ یہ معاویہ کی طرف ہو گیا تھا، اور ہونا تو کجا سیر الاولیاء میں یہاں تک موجود ہے کہ معاویہ کی وجہ سے ہی مولا علی کی شہادت ہوئی ہے. اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی یہی عرض کروں گا کہ دس از جسٹ اے اسٹارٹ. بالکل مختصراً آپ کے سامنے حوالہ جات رکھے گئے ہیں، کیونکہ میرے پاس وقت کی اتنی وسعت نہیں ہے ان حضرات کی طرح کہ جتنے دلائل ہے وہ سارے صرف نظر کر دوں. پہلے ان کا جواب آنا چاہیے، اور ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. میں نے ایک ایک کتاب کی وساقت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. تو مولوی صاحب، انسان کو جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے، کہیں دنیا میں بھی کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جو ہمارے جھوٹ کو پکڑ کے آشکار کر دے. اور جانے سے پہلے وہی پوچھوں گا، آپ کی مانوں، آپ کے اکابرین کی مانوں، میں کس کی مانوں؟ والسلام. عظمت کبریاء، حسرت انبیاء، عزت اولیاء، سید سیدہ، کل کفا حلتا انما لا فتح لا علی. اے میرے مشکل کشا ہے یہ لبوں پر دعا، آپ کے قدموں میں رہے اختر و عرفان ازاں. دل کی آب جرم خطا ایک روزہ